اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ یوم شہدائے بہاولپور 17 اگست 2023 کے سلسلے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال وہ ہمارے ساتھی جو پچھلے 36 سال سے 35 ہو جائیں گے، اس دفعہ 36واں سال لگ جائے گا، تو وہ اپنی عقیدت اور احترام اور شہدائے بہاولپور کو خراج تحسین پہنچانے کے لیے وہ اپنے پہنچتے ہیں سب یہاں، جو بھی حالات ہوں۔ پچھلے سال بھی سیلاب تھے انہی دنوں میں، اور اس سال بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ بلکہ تھوڑا سا زیادہ بڑھ گیا کام، کیونکہ پہلے تو دریائے سندھ اور جہلم اور وہاں پہ تھا۔ اب اس سال راوی میں بھی پانی آیا ہے اور چناب میں بھی، تو اور بہت سا علاقہ جو ہے وہ اس وقت وہاں کے لوگ مشکلات میں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ان شہداء کو، ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور جو جنرل ضیاء الحق شہید کی خدمات تھیں یا جو ان کا نظریہ تھا، جو نظریہ پاکستان ہے، کہ اس کے لیے وہ اس سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اس کی تجدید کرتے ہیں اور ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے انداز سے۔ تو اس کے سلسلے میں یہ آج میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال بھی ہم انتظام کریں گے وہاں فیصل مسجد کے سائے میں، جہاں جنرل ضیاء الحق شہید کا مزار ہے، تو وہاں سارے دوست ساتھی اکٹھے ہوں گے، اور پھر وہاں پہ ایک تقریب جو ہے وہ منعقد ہوگی۔ اس دفعہ 17 اگست 2023 جو ہے شاید جمعرات کو آ رہی ہے، تو 5 بجے کے قریب دعا کرتے ہیں تاکہ لوگ جنہوں نے واپس جانا ہے وہ بآسانی شام کو واپس نکل جائیں۔ تو اس سلسلے میں تمام دوستوں تک جن تک یہ پیغام پہنچے، وہ اگر تو آ سکیں یہاں اسلام آباد، تو ہم انشاءاللہ ان کو استقبال کریں گے باعزت طریقے سے۔ لیکن جو دوست نہیں آ سکتے، ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے علاقوں میں دعائیہ تقریب منعقد کریں، جو بھی قرآن خوانی یا جو بھی ہے، اور ان کو شہدائے بہاولپور کو، جنرل ضیاء الحق شہید کو، ان کے ساتھیوں کو، اور جو تمام شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور وہ تھوڑی تعداد میں نہیں ہیں، بہت بے تحاشا ہیں، تو ان کو سب کو اس میں شامل کریں۔ ان کے لیے جو بھی آپ نے وہاں تقریب رکھنی ہے اپنے اپنے علاقے میں، وہ ضرور رکھیں، تاکہ اس دن کی جو تجدید ہے ایک دفعہ دوبارہ سے وہ ہم کر سکیں۔ اور ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ جنرل صاحب کا نظریہ جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہی ہے۔ جو انہوں نے خدمات انجام دیں، 43 سال وردی میں گزارے، اور انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، انہوں نے وہ سارے معاملات دیکھے، اور جو ہجرت کے وہاں پارٹیشن کے ٹائم پہ 1947 میں ہوئے، پھر سب چھوڑ کے پورا خاندان، اس طرح لاکھوں لوگ جو ہے وہ اسی طرح آئے پاکستان۔ پھر انہوں نے 1965 کی جنگ دیکھی، 1971 دیکھا جب پاکستان دو لخت ہوا، اور پھر ان کو جو آپ سب جانتے ہیں 1970 میں جو سیاسی حالات تھے، تو ان کو اقتدار سنبھالنا پڑا، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ تاریخ سب کو یاد ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا پاکستان کے دفاع کے لیے، کہ فوج کو منظم کیا، اسے ایک ماڈرن آرمی کی شکل دی، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے اسے 1984 میں وہ مکمل انہوں نے کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد اسلامی دنیا کے ساتھ جو تعلقات تھے ہمارے، OIC جو ہے وہ سرگرم تھی، اور تمام فلسطین پہ، کشمیر پہ، اور کشمیر کی جد و جہد کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا وہاں، اور جو ان کے معاملات ہمسایوں کے ساتھ تھے۔ پھر 1989 میں روس آ گیا افغانستان میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ جائیں گرم پانیوں تک، اور تیل جہاں ہے مشرق وسطیٰ میں، اس تک ان کا تھا ارادہ۔ اور اگلی باری پاکستان کی تھی، تو جنرل صاحب اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کا دفاع جو ہے وہ افغانستان میں کریں گے، اور پھر ایک طویل سلسلہ جو ہے وہ چلا جد و جہد کا، اور جس میں 15 لاکھ لوگ شہید ہوئے، اور بالآخر
روس کو شکست ہوئی اور ان کو افغانستان سے جانا پڑا، اور وہ ایسی شکست تھی کہ جس کے بعد ان کی معاشی حالت بری ہو گئی، اور جتنے ملک تھے انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی سے لے کے روس تک بیچ میں سب پہ قبضہ تھا ان کا، اور وہاں پہ ان کا وہی حکومت اور نظام چلتا تھا۔ وہ تقریباً سارے جو ہیں جس میں 7 اسلامی ریاستیں بھی شامل ہیں، وہ سب روس کے تسلط سے آزاد ہوئے، اور آج وہ ایک آزاد دنیا کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس کا کریڈٹ پاکستان کو اور پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے اس سارے جہاد میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں بہت سالوں تک جو ہے وہ حالات معمول پہ رہے افغانستان میں۔ 1995-96 میں طالبان کی حکومت آئی اور ایک بڑی پرامن حکومت تھی، اور ہمارا ان کے ساتھ بہت ٹھیک تعلقات تھے۔ تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جنرل صاحب کا جو 12 سال وہ فوج کے سربراہ رہے، 11 سال وہ صدر پاکستان رہے، تو اس وقت میں یہ اللہ کا کرم تھا کہ کوئی ایسی آفت نہیں آئی پاکستان پہ، زلزلہ کہہ لیں، سیلاب کہہ لیں، کوئی وبا کہہ لیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے معیشت کو سنبھالا، ساری انڈسٹری جو ہے اس کو اس کو دوبارہ سے بحال کیا، جو کہ نیشنلائز کر لی تھی بھٹو صاحب نے، سرکاری تحویل میں سارے جو ہے وہ انڈسٹری کو لے لیا تھا، جس سے وہ ادارے چل نہیں رہے تھے، ان کو واپس کیا اور لوگوں کو ساتھ شامل کیا کہ آپ اپنا کاروبار کریں اور ملک کی معیشت جو ہے اس کو۔ اور وہ بہت اس وقت حالانکہ ایک طرف ایک سپر طاقت سے شکست ہو رہی تھی، لیکن پاکستان میں اس کے اثرات آئے، دھماکے وغیرہ ہوئے، انہوں نے پاکستان کو دھمکیاں دیں، جنرل صاحب کو ڈائریکٹلی بھی دھمکیاں دیں، لیکن انہوں نے ایک جو ارادہ کیا تھا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں افغانی اور اس وقت مشکل میں ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے سارے عرصے میں فلسطین کے جو معاملہ ہے اس کو اٹھایا، اور اس کے بعد کشمیر کا معاملہ، اسی طرح سے جو یہ بنگلہ دیش میں جو ہمارے لوگ ابھی تک وہ ان پہ پاکستان کا ٹھپا لگا ہوا ہے اور ان کو وہی سمجھا جاتا ہے۔ ابھی روہنگیا کا آپ نے دیکھا، برما کے مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی جو ان پہ مظالم ہو رہے تھے۔ تو وہ ان تمام یہ چیزیں تب بھی موجود تھیں، اور وہ سب سے رابطہ رکھتے تھے، اور ان سے جو ہو سکتا تھا ان سب کے لیے وہ کرتے تھے۔ اور پاکستان کے لیے جو انہوں نے جو کچھ بھی کیا، اسلامی نظام کی بہت ساری شقیں جو ہیں وہ نافذ کی، اس میں بہت سی مشکلات تھیں، کیونکہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کسی چیز پہ متفق نہیں ہوئے کہ پوری طرح سے نظام اسلام جو ہے وہ نافذ ہو سکے۔ تو لیکن جو وہ کر سکے، حدود آرڈیننس اور بیت المال اور زکوٰۃ کا نظام، صلاۃ کا نظام، اور سچے دل سے، سچی نیت سے، اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنے بڑے بڑے مقاصد جو ہے وہ ایسے حالات میں حاصل نہیں کیے جا سکتے جب تک آپ کی نیت صاف نہ ہو اور آپ کا دامن صاف نہ ہو۔ جیسے کہ ایٹمی پروگرام کا مکمل ہونا، پاکستان جیسا ملک جو ایک سپر طاقت سے لڑ رہا تھا اور جس کے اپنے اتنے مسائل تھے معاشی، لیکن اس سب کے باوجود ایک ہم ایٹمی قوت بنے۔ اور اسی طرح سے باقی تمام چیزیں بھی جو ہیں اللہ کا کرم رہا، فصلیں ہماری زبردست ہوئیں، کاٹن ہم بے پناہ ایکسپورٹ کر رہے تھے، اس سے ڈالر آتے تھے، پاکستانی لوگ باہر مزدوری کرنے کے لیے اس ٹائم پہ پڑے گئے، اور انہوں نے بہت پاکستان کی خدمت کی، آج تک وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے تک جو ان سے ہو سکا ان مشکلات کے باوجود وہ انہوں نے کیا، اور پھر اسی طرح وردی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بخشی، اور یہ 17 اگست کے دن 1988 کو یہ ہوا۔ تو اسی کی ہم چاہتے ہیں کہ وہی جو ان کا نظریہ تھا یا جو ان کا مشن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جو ان کی جد و جہد تھی، ہم بھی آج تک اسی پہ قائم ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء اور ضیاء الحق شہید فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اپنے تک جو کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح سے تو نہیں کر سکے جس طرح سے اس کا حق تھا کہ ہم ان کے مشن کو، لیکن وہ چونکہ بیچ میں بہت سے معاملات پاکستان کے ایسے رہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ہم بھی اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے، وہ بعد میں آگے جا کے انہوں نے اپنا سیاسی مفاد جس چیز میں دیکھا وہ اس طرف کو چل پڑے۔ ہماری آج بھی جد و جہد وہی ہے کہ جنرل صاحب کے مشن کو لے کے آگے چلیں، کیونکہ
جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ نظریہ پاکستان کے مطابق ہے بالکل، جو کچھ انہوں نے جد و جہد کی اور اس ملک کا قبلہ درست کیا، اور اس ملک کو معاشی طور پہ بھی انہوں نے مضبوط کیا، اور دفاعی طور پہ اتنا مضبوط کیا کہ آج 35 سال گزرنے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھ سکے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ چھٹی ایٹمی قوت ہم ہیں دنیا کی، اور اسلامی ممالک میں صرف ایک واحد ملک پاکستان ہے جو اس وقت ایک ایٹمی قوت ہے۔ تھوڑی سی ہماری جگہ بدل گئی ہے اس پروگرام کی بات کرنے کی، کیونکہ بجلی گئی تھی تو ہم باہر آ گئے، تو اگر اچانک سے آپ کو یہ تبدیلی نظر آئے تو اس کا آپ سمجھ جائیے گا کہ اس وجہ سے یہاں پہ تو انشاءاللہ 17 اگست کو سب ساتھی یہاں اکٹھے ہوں گے اسلام آباد فیصل مسجد کے سائے میں، اور ہم ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے، اور باقی شہداء پاکستان جو ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہیں ان کو ہم پورا خراج عقیدت پیش کریں گے کہ جنہوں نے سب سے بڑی قربانی اپنی جان کے نذرانے اس ملک کے لیے پیش کی ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ ملک آج بھی قائم دائم اسی وجہ سے ہے۔ آج بھی اس ملک سے عشق کرنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اسی وجہ سے ملک قائم و دائم ہے۔ تو انشاءاللہ باقی ہم بات چیت 17 اگست کو وہاں کریں گے فیصل مسجد میں۔ آپ ضیاء فاؤنڈیشن کے دفتر اشفاق صاحب کا، میرا، اعجاز صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہے، کوئی چیز ایسی ہو جو آپ اس کی تیاری کے سلسلے میں، یا اگر ہمیں بتا سکیں کتنے لوگ آئیں گے آپ کے ساتھ، تو ہم اس حساب سے آپ کا جو مناسب انتظام ہے وہ کر سکیں، تو آپ رابطہ ضرور کریں۔ اشفاق صاحب نے خط بھجوا دی ہیں سب دوستوں کو کہ اپنا پروگرام مرتب کر کے ہمیں اطلاع کریں، اور جو لوگ نہیں آ سک رہے اور وہ اپنے علاقے میں کوئی پروگرام رکھ رہے ہیں تو اس کی بھی ہمیں کوئی ویڈیو اور کوئی چیزیں بھیجیں، تاکہ اس کو ہم اپنے اس پہ میڈیا کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس پہ ہم وہ سارے پروگرام جو ہے وہ دکھا سکیں۔ تو یہ پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ انشاءاللہ یہ بات چیت جاری رہے گی اور 17 اگست کو ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔